ناظرین گرامی، خواہش، طلب، آرزو، چاہت، یہ وہ چند الفاظ ہیں جن سے ہماری زندگی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ خواہش ایک ایسے دریا کی مانند ہو جاتی ہے جو سوکھنے کے قریب ہی سمٹ کر محض ضرورت بن جاتی ہے، تو کبھی کسی پھیپھڑے میں سمندر کی شکل اختیار کر کے جنون اور دیوانگی میں بدل جاتی ہیں۔ خواہش کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، یہ حدیں شاید ہر انسان کے لیے مختلف ہیں، اس لیے انہیں ہر کوئی اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، اور بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی خواہش کا تعلق تب سے ہے جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور یہ سلسلہ اس کے اس دنیا سے چلے جانے تک رہتا ہے، اور انسان اس دار فانی دنیا سے جاتے جاتے اپنی آخری خواہش بھی اپنے پیاروں کو بتا جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم ایسی چند دلچسپ آخری خواہشات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابوبکر آفیشیل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچتا رہے۔ تو چلے ناظرین، موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پہلا نمبر نیپولین بوناپارٹ کا ہے۔ ناظرین گرامی، نیپولین کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ فرانس کا حکمران اور ملٹری لیڈر تھا۔ اس کی موت 5 مئی 1821 کو 52 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کیسے ہوئی یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی موت کی وجہ زہر تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ نیپولین کو معدے کا کینسر تھا۔ بہرحال نیپولین کی آخری خواہش بے حد عجیب تھی۔ ویسے تو اس نے لمبی چوڑی وصیت لکھی تھی، لیکن اس کی آخری خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ مرنے کے بعد اس کے سر کو مکمل طور پر گنجا کر دیا جائے اور اس کے بالوں کو اس کے دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب اس نے ایسا کیوں کہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ بعد میں اس کے انہی بالوں میں سے زہر کے خدشات ملے، اور تب یہ کہا گیا کہ نیپولین کی موت زہر سے ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بومین جون بھی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک مشہور بزنس مین اور سیاست دان بھی تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی بیوی اور دونوں بیٹوں کی موت ہو گئی، اور جون بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ لیکن اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے $50,000 کا فنڈ قائم کیا، جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا 21 کمروں پر مشتمل گھر بند نہ ہو، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیاں ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس نے اسی کام کے لیے کچھ ملازمین بھی رکھ لیے، اور ان کو حکم دیا کہ ہر رات کھانا بنا کر اس کے ٹیبل پر رکھ دیا جائے، کیونکہ اس کو اور اس کی مری ہوئی فیملی کو رات میں بھوک نہ لگے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 1891 میں اس کی موت واقع ہوئی، اور اس کے لیے اور اس کی مری ہوئی فیملی کے لیے ہر رات کھانا رکھا جاتا تب تک جب تک وہ $50,000 ختم نہیں ہوئے۔ ناظرین گرامی، تیسرا نمبر ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو سے پھانسی سے قبل وصیت تحریر کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا، جس پر انہوں نے مدھم آواز میں جواب دیا، میں نے کوشش تو کی تھی، مگر خیالات بہت زیادہ منتشر تھے، اس لیے ایسا نہیں کر سکا اور کاغذات کو جلا دیا۔ اس کے بعد وہ پھانسی تک مکمل خاموش رہے۔ ناظرین گرامی، چوتھا نمبر ایلزبتھ کا ہے۔ ایلزبتھ ٹیلر ایک مشہور برٹش ایکٹر تھی۔ اسے پارٹیز وغیرہ میں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ پارٹیز میں ہمیشہ لیٹ پہنچتی، یہاں تک کہ یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکی تھی۔ اپنے مرنے سے پہلے اس نے ایک انتہائی عجیب و غریب خواہش کی تھی۔ اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کی آخری رسومات میں، یعنی اس کی لاش کو اس کے جنازے تک لیٹ لایا جائے، یعنی یہ مرنے کے بعد اپنے جنازے پر بھی لیٹ پہنچنا چاہتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 23 مارچ 2011 کو اس کی موت واقع ہوئی، اور اس کی آخری رسومات امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ادا کی گئی، لیکن اس کی آخری خواہش کے مطابق اس کی لاش کو بھی قبرستان میں 15 منٹ لیٹ پہنچایا گیا۔ ناظرین گرامی، ہیری ہوڈنی کو تاریخ کا سب سے بڑا جادوگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ میجک کی دنیا کا سب سے بڑا نام ہے۔ یہ نہ صرف ایک میجیشین تھا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیئر پارس بھی تھا۔ یہ خود کو ہتھکڑی لگا کر کبھی کسی قبر کے اندر سے نکلنے کی خواہش کرتا، اور کبھی کسی پانی کے بھرے ہوئے چھوٹے سے ٹینکر میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی تھی، اور اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کی بیوی، جس کا نام بیس تھا، ہر سال اس کی قبر پر آئے اور ایک ریچل پرفارم کرے، جس کو سینس کہتے ہیں۔
اس کا ماننا یہ تھا کہ اس سے مرے ہوئے لوگوں سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہیری چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہر سال اس کی قبر پر آ کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ دراصل ہیری اپنی ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہیں ملتی تھی۔ ناظرین گرامی، جیک بینی یہ ایک امریکن کامیڈین تھا۔ اسے اپنی بیوی سے بے حد شدید محبت تھی۔ اس کی موت 1947 میں ہوئی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے کچھ پیسے علیحدہ سے رکھ دیے اور خواہش ظاہر کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو ہر دن ایک گلاب کا پھول ڈیلیور کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے مرنے کے 9 سال بعد تک بھی اس کی بیوی کو روزانہ ایک پھول بھجوا دیا جاتا، اور 9 سال کے بعد اس کی بیوی کی بھی موت ہو گئی۔ ناظرین گرامی، ہیتھ لیجر بیٹ مین کے پرستار دیدار نائٹ کے جوکر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتے، جس کا کردار ہی ہیتھ لیجر نے ادا کیا، اور نیند کی زیادہ عدویات کے نتیجے میں واقع ہونے والی موت سے قبل اپنی بہن سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کیٹی دیکھو، سب کچھ ٹھیک ہے، تم جانتی ہو مجھے بس کچھ نیند کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، مائیکل جیکسن کے بارے میں اس دنیا کا ہر شخص جانتا ہے۔ ویسے تو مائیکل جیکسن مرنے سے پہلے ایک پوری وصیت چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اس کی آخری خواہش، اس کی آخری الفاظ بھی تھے۔ یہ الفاظ تھے مور ملک۔ ناظرین گرامی، یہاں مور ملک سے مراد دودھ نہیں ہے، بلکہ پروپوفول نامی ایک ڈرگ تھا جس کی وجہ سے مائیکل جیکسن کی موت ہو گئی تھی۔ مرنے سے پہلے مائیکل جیکسن اپنے ڈاکٹر سے پروپوفول کا انجیکشن مانگتا رہا۔ اس وقت مائیکل جیکسن کے ساتھ اس کے ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ مائیکل جیکسن کو اس ڈرگ کی عادت اس کے ڈاکٹر سے ہی لگی تھی، اور بعد میں اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ہم لیاقت علی خان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے۔ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور مختلف رپورٹر کے مطابق ان کے آخری الفاظ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کریں کے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔